الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 13 مارچ بروز اتوار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ جو اسپیشل جج ہیں سینٹرل کورٹ کے اعجاز حسن اعوان صاحب، جن کے پاس شہباز شریف کا کیس پینڈنگ ہے، انہوں نے اہم ملزمان کی درخواست ضمانتیں مسترد کر دی ہیں اور اس کا فیصلہ جاری کر دیا، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور تفصیل کے ساتھ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان کا آج بنی گالہ میں اہم اجلاس اور اس میں جو فیصلے کیے گئے ہیں، اور جو آج 3 اہم چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے جلسے میں، اور جو باتیں سنائی جا رہی ہیں اور جو کہا جا رہا ہے کاف لیگ کے حوالے سے، کیا کاف لیگ اگر حکومت کو چھوڑ بھی دے تو اس کے بعد بھی اپوزیشن اس قابل ہوگی، اور اپوزیشن نے اپنے ممبران کو سنبھالا ہے کہ ان کے پاس اپنے کتنے ہیں، اور وہ اگر ادھر سے 5 ممبران کو لیتے ہیں تو 5 ممبران لینے کے بدلے ان کے اپنے کتنے چلے گئے ہیں، یہ بھی ان کو دیکھنا ہوگا۔ یہ معاملہ اتنا آسان اور وہ نہیں ہے، سمپل نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر کوئی یہ کہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو بلیک میل کر سکتا ہے، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کرپٹ مافیا ہے، کرپٹ مافیا کو جیسے بڑی تکلیف ہے وزیر اعظم عمران خان سے، اور اسی وجہ سے وہ یہ جو وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لے کر آ رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن ہم اس کرپشن کے کیسز سے بچ جائیں۔ وہیں پہ متروکہ وقف املاک بورڈ اراضی کے ملازمین کی عبوری ضمانتیں عدالت نے خارج کر دی ہیں، جن کے پاس شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری ضمانتیں ہیں۔ اسپیشل کورٹ سینٹرل لاہور ان کی جو ہیں وہ ساری چیزیں متروکہ وقف املاک بورڈ کے خلاف ایک ایلیگیشن تھا، اور متروکہ وقف املاک کے آصف ہاشمی کے خلاف بھی کیس چل رہا ہے، اور انہوں نے اپنی جائیدادیں جس طریقے سے نیلام کی تھیں، ایف آئی اے نے ان کے خلاف کارروائی شروع کی تھی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اور چیف جسٹس گلزار نے کہا تھا ایف آئی اے کو کہ جتنی جو متروکہ وقف املاک کی پراپرٹیز ہیں ان کو بایاب کروایا جائے، اور سرکاری زمینوں پر جو قبضے ہیں ان کو ختم کروایا جائے۔ اس پر جو چیئرمین ہے پی ایس سی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، انہوں نے رانا تنویر نے منع کیا تھا ڈی جی ایف آئی اے کو، ثناء اللہ عباسی کو، کہ آپ نے کارروائی نہیں کرنی، متروکہ وقف املاک کے جو ملازمین ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں کرنی، یہ کہا گیا تھا، جس پر ڈی جی ایف آئی اے نے کہا تھا کہ مجھے سپریم کورٹ کا حکم ہے، میں سپریم کورٹ کے حکم ماننے کا پابند ہوں، اس کمیٹی کے احکامات ماننے کا پابند نہیں ہوں، اور انہوں نے کارروائیاں کی تھیں، اور متروکہ وقف املاک جن کے بارے میں ان ملازمین نے جا کے رانا تنویر کو شکایت کی تھی، چیئرمین پی ایس سی کو، کہ ہمارے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں، ان کے خلاف مقدمے ایف آئی اے نے درج کیے، اور ایف آئی اے کے مقدمے اتنے مضبوط تھے کہ ملزمان کی ضمانتیں خارج کی گئی ہیں۔ ایف آئی اے نے متروکہ وقف املاک بورڈ کے ملازمین کی گرفتاری کے لیے گرفتاری کے لیے کارروائی شروع کر دی ہے، کیونکہ فیصلہ محفوظ تھا، اس وقت تک ملزمان چلے گئے تھے۔ عدالت نے متروکہ وقف املاک بورڈ ملازمین کی عبوری جو ضمانتیں ہیں ان کو مد نظر رکھا۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، وہ یہ ہے کہ متروکہ وقف املاک جو بورڈ کے کچھ ملازمین نے اپنی ضمانتیں واپس بھی لی ہیں، جن کی حد تک ایف آئی اے کو یہ لگتا ہے کہ ان کے خلاف جو کیس ہے ان میں گرفتاری فی الحال نہیں کرنی، اور ہم کیس میں مزید تفتیش کریں گے، تو ان کی حد تک جو درخواستیں ہیں وہ واپس لینے کی بنیاد پر بھی خارج کی گئی ہیں، اور عدالت نے حکم دیا کہ آڈیٹر جنرل کی حتمی رپورٹ کے بعد پھر ان ملزمان کو طلبی کا نوٹس دیا جائے، اور آڈیٹر جنرل اس معاملے پر آڈٹ کر رہے ہیں، اگر ان کی رپورٹ آ جاتی ہے ان کے خلاف تو پھر ان کو طلبی کا نوٹس دیا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اسپیشل جج سینٹرل نے اعجاز حسن اعوان نے عبداللہ اویس سمیت دیگر کی عبوری ضمانت کی درخواستوں پر تحریری حکم جاری کیا ہے، اور ملزموں کی طرف سے مزمل عتیق ایڈوکیٹ صاحب نے دلائل دیے اور کہا کہ ایف آئی اے نے عبداللہ اویس اور دیگر کے خلاف اراضی لیز کے معاملے پر مقدمہ درج کیا۔ تفتیشی افسر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے روبرو معاملے کی تحقیقات بھی روکنے کا بیان دے چکے ہیں، اور یہ سارا معاملہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی چل رہا ہے۔ پراسیکیوٹر نے کہا کہ ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر نے بغیر اختیار پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اپنا موقف دیا تھا، ہم نے یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے ساتھ ہم یہ معاملہ دیکھیں گے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انکوائری روکنے کا بیان دینے پر ایڈیشنل ڈائریکٹر کو ہم نے نوٹس بھی جاری کیا۔ پراسیکیوٹر نے یہ بھی کہا کہ ایف آئی اے نے متروکہ وقف املاک بورڈ اراضی کے معاملے پر انکوائری نہیں روکی، عدالت سے استدعا ہے کہ ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں میرٹ پر خارج کی جائیں، اور یہ کہنا کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا فیصلہ آئے گا تو پھر ان کو دیکھا جائے گا، اس کی ایف آئی اے کے پراسیکیوٹر نے عدالت میں مخالفت کی، لیکن
عدالت نے ملزمان کو کہا کہ ان کے خلاف جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے آڈٹ شروع کیا ہوا ہے اس کی رپورٹ آ جائے، اس کے بعد اگر ان ملزمان کی کیا رول بنتا ہے تو ان کو دوبارہ نوٹس جاری کیا جائے، اور عدالت نے ان کی جو درخواستیں ہیں وہ واپسی کی بنیاد پر خارج کر دیں۔ اور لیکن ایف آئی اے نے کہا کہ ہماری انکوائری جاری ہے اور ہم ان کے خلاف کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ہم دوبارہ جیسے ہی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آتی ہے ہم ان کی گرفتاری اور ان کا جو نوٹس ہے وہ معاملہ ہم شروع کر دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک بڑا آج دبنگ خطاب کیا ہے، اور آج وزیر اعظم عمران خان کا خطاب اس وجہ سے بھی بڑا اہم تھا کہ آج بڑے اگریسو موڈ میں تھے وزیر اعظم عمران خان۔ وزیر اعظم عمران خان نے مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف اور آصف زرداری کے حوالے سے آج قوم کے سامنے کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان نے قوم کو گنوایا ہے کہ میں بطور وزیر اعظم پاکستان کے لیے کیا کچھ کرتا رہا۔ میں جب بیرون ملک جاتا تھا تو میں کمرشل فلائٹ پر جاتا تھا، وہاں پر جو امریکہ میں گیا کمرشل فلائٹ پر گیا، میں نے کوئی پرائیویٹ طیارہ بک نہیں کروایا، اور وہاں جا کر میں کسی لگژری ہوٹل میں نہیں رہا، بلکہ میں جو سفارت خانہ تھا وہاں پر میں نے اپنی رہائش رکھی تاکہ ہم ریاست کے پیسے بچائیں۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان نے آج 3 بڑے اداروں سے مطالبہ کیا ہے، عدلیہ سے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے، الیکشن کمیشن سے، اور ریاست سے۔ جب ریاست وہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ اداروں کی بات کر رہے ہیں۔ وہ مطالبہ کیا رکھا ہے، اور یہ آج کے خطاب کی بڑی اہم چیز تھی، وہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج کے خطاب میں عوام کے سامنے جو چیز رکھی، وزیر اعظم عمران بہت بڑا جلسہ تھا، اور آج میرے خیال میں تو یہ کامران خان نے بھی، جو بڑے ناقد ہیں ہمیشہ تنقید کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو مانا ہے، اور باقی لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کا جو جلسہ تھا اس نے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ حافظ آباد میں وزیر اعظم عمران خان نے ماضی میں جو پاکستان میں ڈرون حملے ہوئے ان پر شدید تنقید کی، کیونکہ اپوزیشن کے پیچھے اس وقت امریکہ ہے، اور یہ بات اب کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ امریکہ عمران خان کو گھر بھیجنا چاہتا ہے، اور ہمیشہ پاکستان میں کوئی ایسا کبھی 70 سالوں میں رہ نہیں سکا جس کے خلاف امریکہ ہو، اور امریکہ دوبارہ وہی کوشش کر رہا ہے، اور اپنے ڈالر انہوں نے ان پر نچھاور کرنا شروع کر دی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان قوم کو بتا رہے ہیں کہ امریکہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کا کوئی قانون ڈرون حملوں کی اجازت نہیں دیتا۔ کیا میں نے لنڈن میں 30 برسوں سے ہمارا ایک دہشت گرد بیٹھا ہے الطاف حسین کا کہا، جس نے کراچی میں قتل عام کیا، لوگوں کو قتل کیا، یہاں 100 کے قریب اس کے خلاف مقدمے ہیں، کیا آپ ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم اس دہشت گرد کو ڈرون حملے سے مار دیں؟ آپ کہتے ہیں کہ ہماری عدالتیں ہیں وہ فیصلہ کریں گی، تو کیا ہمارے ملک میں عدالتیں نہیں ہیں؟ کیا ان کا حق نہیں ہے کہ وہ فیصلے کریں؟ یا آپ کا جو جی چاہے آپ آئیں اور جس کو جی چاہے آپ قتل کر کے چلے جائیں؟ تو یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے ہمیں دیں، ہم اپنے قانون کے مطابق کارروائی کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ 6.5 ارب روپے سے یونیورسٹی آف حافظ آباد کا آج افتتاح کیا گیا ہے۔ گجرانوالہ حافظ آباد جو ڈبل روڈ ہے، سڑک، اس کی تعمیر کے لیے 10 ارب روپے کے منصوبے کا بھی آج آغاز کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے 10 ارب کی لاگت سے 400 بیڈ پر مشتمل DHQ حافظ آباد ہسپتال کا بھی افتتاح کیا ہے۔ یہ وہ بیسک چیزیں ہیں جو وزیر اعظم عمران خان نے آج حافظ آباد کے لوگوں کو بنیادی ضروریات پرووائڈ کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میں سیاست میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ ٹماٹر اور آلو کی قیمت کیا ہے، میں یہ بتانے بیٹھ جاؤں۔ سیاست میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں قوم کو عظیم بناؤں۔ میں اپنی قوم کو عظیم بنانے کے لیے پہلی بار ملک میں ایک تعلیمی نصاب لائے، سب کو انگریزی کے ساتھ ایک نصاب پڑھائیں گے، دینی مدارس کے بچوں کو بھی ایک نصاب میں شامل کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ نواز شریف اور جو ان کے ساتھ زرداری تھے انہوں نے ڈرون حملوں کی ایک بار بھی کبھی مذمت نہیں کی۔ کوئی قانون ڈرون حملوں کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک طرف پاکستان ان کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، اور وہیں پر ہم پر ہی بمباری کر کے ہمارے لوگوں کو انہوں نے قتل کیا۔ ڈرون حملوں کے خلاف امریکہ اور برطانیہ میں جا کر میں نے کہا کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ یورپین یونین کے سفیروں نے مجھ سے کہا کہ ڈرون حملوں کی کیوں مخالفت کر رہے ہو، وہ تو دہشت گرد مار رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ ہمارا بھی لنڈن میں ایک دہشت گرد بیٹھا، کیا اس کی اجازت ہمیں دی جائے گی کہ ہم اس دہشت گرد کو ڈرون حملے سے قتل کریں؟ وہ تو آرام سے لنڈن میں بیٹھا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دہشت گردی کو ہم تو دہشت گرد کو کہتے ہیں کہ وہ اس کو قتل ہونا چاہیے، لیکن عدالت میں تو ثابت کریں۔ تو کیا آپ ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم بغیر عدالت میں ثابت کیے اس دہشت گرد کو قتل کرتے ہیں؟ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کو ہر ملک سے اچھے تعلقات رکھنے ہیں۔ امریکہ بڑی پاور ہے، ہماری تجارت اس کے ساتھ ہے۔ میں 22 کروڑ پاکستانیوں کا وزیر اعظم ہوں، میں نے ان کے حقوق کی بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہر قسم کا پروفیشنل ہے، ہم کیوں
اپنے جہاز نہیں بناتے۔ میں مغربی ذہنیت کو اچھے سے جانتا ہوں، وہ کیسے انہوں نے ترقی کی۔ جو لوگ اپنی قوم کے مفاد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں مغرب ان کی عزت کرتا ہے، اور یہ جو مغرب کے بوٹ پالش کرتے ہیں جب یہ مغرب میں جاتے ہیں تو وہ ان کو گھاس نہیں ڈالتے، ان کو پتہ ہے ان کی اوقات کیا ہے۔ اور کبھی آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کو وہاں کسی نے عزت دی ہو؟ کوئی عزت نہیں دیتا، کیونکہ یہ لوگ عزت کے قابل ہیں نہیں۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے اور اپنے ملک کے مفادات کو بیچا ہے اور اپنے مفادات کے لیے انہوں نے کام کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ یہ 3 چوہے ہیں، اور ورڈ استعمال کیا 3 جو اپوزیشن لیڈر ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ یہ آپ کو اب نظر نہیں آئیں گے، اور اگلے چند دنوں میں ان کو میں وہ سبق سکھانے والا ہوں کہ یہ یاد رکھیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ جو خرید و فروخت شروع ہو گئی ہے یہ ریاست نے ان کو روکنا ہے۔ عدلیہ اور الیکشن کمیشن کہاں ہے؟ کیا عدلیہ اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ الیکشن کمیشن اگر ہم کہیں جائیں کسی جلسے میں تو ہمارے خلاف تو نوٹس جاری کر دیتا ہے۔ الیکشن کمیشن کو جب سارے نظر آ رہے ہیں کہ یہ خرید و فروخت شروع ہو گئی ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس جا کے ان کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اور غداری کیا ہو سکتی ہے کہ آئین کہتا ہے کہ ووٹ خریدنا یا ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ایک جماعت کا کارکن دوسری جماعت کو ووٹ دے تو وہ نائل ہو جائے گا، تو وہ غیر قانونی کام کے لیے وہ جاتے ہیں اور میڈیا پر ان کی خبر چلتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میں مطالبہ کرتا ہوں عدلیہ سے اور الیکشن کمیشن سے اس خرید و فروخت کو روکا جائے، یہ قوم کی نسلیں اجاڑ کے رکھ دے گی۔ مجھے وزیر اعظم عمران خان نے کہا پاکستانی عوام رکنا نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے اور گھبرانا نہیں ہے، یہ آج کا میرا میسج ہے وزیر اعظم عمران خان کا قوم کے نام۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا، شہباز گل نے بھی یہ بات کی کہ ہمارے پاس اپوزیشن کی بڑی اہم ویڈیوز ہیں جو ہم ڈی چوک کے جلسہ میں چلائیں گے اور ہم قوم کو دکھائیں گے کہ یہ کیسے ڈالر اور امریکہ سے پیسے لیتے یہ پکڑے گئے ہیں، ان کا اصل چہرہ میں قوم کو دکھاؤں گا۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے کہا مجھے کوئی شوق نہیں ہے کرسی پر بیٹھنے کا، میں تو کمفرٹیبل اپنے آپ کو فیل کرتا ہوں جب میں گراؤنڈ میں ہوتا ہوں، اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں کون سا میں نے لوٹ مچائی ہوئی تھی کہ اب میرا راستہ بند ہو جائے گا، میں قوم کے لیے تھا۔ اگر یہ نظام مجھے وہاں نہیں رہنے دیتا تو مجھے کیا ضرورت ہے، میں قوم کے درمیان رہوں گا، لیکن میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ میں پہلے بھی اپوزیشن میں تھا اور ان کے خلاف جو کر سکتا تھا میں نے کیا اور اب بھی کروں گا۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ کرپٹ افراد کے خلاف آواز اٹھانا عدلیہ اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ دنیا اس انسان کی عزت کرتی ہے جو اپنی عزت خود کرواتا ہے۔ کیا ہم آپ کے کمی ہیں کہ آپ یہاں آ کر ڈرون حملے شروع کر دیں؟ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ خود مختاری، آج خودداری اور خود مختاری، آج کا اگر عمران خان کا جو خطاب ہے وزیر اعظم کا، اگر اس کا کرکس ہم دیکھیں تو وہ یہ تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ نہ خودداری پر آپ نے کمپرومائز کرنا ہے، نہ خود مختاری پر کمپرومائز کرنا ہے، کرسی جاتی ہے چلی جائے، کوئی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کو بچانے کی۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے اور اہم چیز یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اپوزیشن اگر اتحادی جماعتوں کو اپنے ساتھ ملا لیتی ہے، 5 سیٹیں کاف لیگ کی چلی جاتی ہیں، تو کیا نون لیگ کو یہ اندازہ ہے کہ ان کی کتنی سیٹیں عمران خان کے ساتھ مل کر بیٹھے ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی کو اس بات کا اندازہ ہے؟ یہ ان کو بھول ہے کسی چیز کی، اور یہ چیز کو یہ اس دن لگ پتہ جائے گا۔ ایک تو جو پی ٹی آئی کے لوگ ان کے ساتھ جائیں گے وہ تاحیات نہل ہو جائیں گے، اور دوسرا جب گنتی ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ پی ایم ایل این کے کتنے لوگ وہاں پر موجود نہیں ہیں۔ یہ نون لیگ کو یہ اس بات کا علم ہونا چاہیے۔ یہ کھیل اتنا نہیں ہے آسان جس کو میڈیا عوام کو بتا رہا ہے، یہ کھیل بڑا دلچسپ ہے، اور الٹیمیٹلی وزیر اعظم عمران خان کی اس میں جیت ہونی ہے، کیونکہ اس میں جو اپنے نفسیات پر قابو رکھتا ہے، اور یہ اعصابی جنگ ہے، جو اپنے اعصاب پر قابو رکھتا ہے وہی جیتتا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔